Is the screen clear? جی السلام علیکم سر کلیئر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we had finished about three verses from this group, 56 to 62. کیا مضامین ہیں جو ہم اس میں کمپلیٹ کر جو سیکھ رہے ہیں 6-7 آیتوں میں کیا مضامین ہیں؟ سر رسالت پہ جو اعتراض تھے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے آنے کا مقصد ان کے آنے کا وہ بیان کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ہے اس میں. اور اللہ کا ہم تو ہے. جی سر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں ہے ساری بات. ربوبیت توحید. جی سر توحید کے بارے میں توحید ہے. اور پھر اس کے بعد اور کیا ہے؟ ابھی آیا نہیں ہے، آگے آئے گا. قدرت کی نشانیاں ہیں. ویری گڈ. قدرت کی نشانیاں ہیں، دن رات جو بھی ہے آگے پہ پورا مضمون آئے گا 7 تک. چلیے یہ کمپلیٹ کر لیے تھے ہم. مجھے ایک بار یہ اتنا ٹکڑا کوئی مجھے سمجھا جائے. یہ سارا یہاں تک تو بہت آسان تھا. توکل علی الحی الذی لا یموت. کس سے خطاب ہے؟ توکل علی الحی الذی لا یموت. خطاب کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن انڈائریکٹلی تمام مومنین سے بھی ہے. اور اللہ حی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سر.
اور پھر یہ الذی کو ہم کیا طریقوں سے جوڑ سکتے ہیں؟ الذی کو الحی سے بھی جوڑ سکتے ہیں کہ وہی ہے جس نے مطلب کہ وہ زندہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہی ہیں جو جنہیں مطلب موت نہیں آتی، مطلب الذی کی الذی الحی کی کیا ہو سکتی ہے؟ سر یہ اس کی مطلب تعریف ہے، آگے مطلب اس سے مطلب وضاحت ہے، سوری صفت بولیں گے، وضاحت ہے صفت بولیں گے اس کو، سر۔ ہے نا؟ اور پھر اس صفت کے الذی اپنی جگہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور ایک طریقے سے کیا بولیں گے آپ اس کو؟ اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ لا یموتو ہے، اور پھر مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کی خبر لا یموتو بھی ہے۔ ویری گڈ، یہ سب ہم کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد توکل سے پھر یہ حکم آ رہا ہے، وہ سب بھی حمدی ہی، جی سر، ٹھیک ہے؟ کہ آپ تسبیح بیان کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں ساتھ اس کے حمد کے۔ یہ حمد کے اور کیا مطلب لیں گے ہم؟ حمد کے معنی تعریف کے ہیں۔ سر انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اپنی زبان سے، اور جب روح کو اس سے تعلق ہو جائے گا تو وہ نماز پڑھنے اور اس سے آ جائے گا، تو تسبیح زبان اور جسم کو ملا کر ہم نے حمد و ثنا کرنی ہے۔ اور حمد کے ایک اور معنی لیے تھے، وہ کیا ہے؟ حمد کے مطلب یس شازیہ، حمد کے کیا معنی؟ شکر کرنا، یہ اللہ کا شکر کرنا۔ ڈونٹ فارگیٹ، حمد جو ہے وہ صرف تعریف نہیں، بلکہ جو ان کی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے رکھی ہیں اس پہ شکر کرنا۔ اور اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ کو صبر اور شکر بہت پسند ہیں۔ جو بندے شاکر ہوتے ہیں، شکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو جو دیتے ہیں بہت اضافہ کر کے دیتے ہیں۔ ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ہاتھ نہیں روکیں گے۔ اور پھر اس کا اتنا ٹکڑا وہ کفا بھی، اس میں ہم بہت تفصیل سے بات کر رہے تھے۔ جی سر، کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، جو بھی ہی ہے جو وہ مطلب جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہی حق ہے عبادت کرنے کا۔ حق ہے، کافی ہے، یا وہی حقدار ہے، وہی تعریف کا، شکر کا اور ثنا کا حقدار وہی ہے۔ اور جتنے معبودوں کو یعبدون من دون اللہ جو تھے، ان میں سے کوئی بھی نہ حمد و ثنا کا حقدار ہے اور نہ شکر کا حقدار ہے۔ ہم بہت تفصیل سے کر لیے تھے۔ اب پھر اس کے بعد کا ٹکڑا ہم کر لیے تھے بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ یہاں کیا چیز؟ ہوا مبتدا ہے ادھر جو محذوف ہے، کہ وہی مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہی گناہوں سے باخبر ہے اپنے بندوں کے۔ چلیے، یہ پوری آیت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کی آیت شاید ہم شروع کر رہے تھے اور ایک ٹکڑا کر رہے تھے، پھر وقت ہو گیا تھا۔ چلیے پھر یہ الذی، میں کروں سر؟ ہاں چلیے آپ ہی کریے، بسم اللہ آپ الرحمن سے۔ الرحیم۔ الذی خلق السماوات، یہاں تک لیں گے۔ الذی یہ ایک اسمیہ جملہ ہے، الذی مبتدا ہے اور اس میں موصول بھی ہے، اس کا صلہ خلق السماواتی ہے، اور اگر مبتدا کریں گے تو خلق السماواتی کو خبر کریں گے۔ الذی از ریفرنگ ٹو اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ کی مطلب کے پیچھے اس کا ریفر سارا جا رہا ہے کہ الحیو لا یموتو کی طرف ہی جا رہا ہے، کہ اللہ ہی کے وہی ہے جو مطلب زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ پھر اللہ مطلب خلق السماواتی میں فعل اور فاعل ہے، اور اس کا فاعل از ریفرنگ ٹو الذی جو کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور السماواتی جو ہے وہ اور مفعول کیا بھی کیا ہے۔ بولے الذی کے بارے میں؟ اور کیا کیا؟ دو باتیں تو آپ نے کہہ دی، مبتدا بھی ہے اس میں، موصول بھی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے الذی؟
الذی سر یہ پھر مبتدا اس میں موصول ہے اور بول دیا، اور کوئی اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہم بول سکتے ہیں اس کو؟ پچھلی آیت میں بھی کر رہے تھے ہم. سر وہ مطلب اس کی مطلب صفت مطلب پہلے تو کی تھی نا کہ الحیو کی وہ وہی ہے الحی جو ہے، جی اس الحی القیوم جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لا یموت وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ٹھیک جی ہے، سر یہ جی سر ساری باتیں جس طرح سے چاہے آپ یا تمام طریقوں سے اس کی انالیسس کر سکتے ہیں. اور پھر وہ مزید اس کے صفات توحید میں یہ ہے کہ اس کائنات میں آسمانوں کو پیدا کرنے والی وہی ذات ہے جو حی القیوم ہے، جی لا یموت، جس کو موت نہیں آئے گی، ورنہ اس کی تخلیق میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے. چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا ہم کر لیے تھے. والعرش کا کیا مقام ہے؟ ولزا مفعول بھی مطلب یہ سما معطوف ہو رہا ہے سماواتی پر. ایک اس بڑی کا غلطی ہے، مفعول بھی نہیں کہیں گے سر، نہیں کہیں گے، نہیں کہیں گے. نہیں کہیں گے. وہ آپ نے ایک دم عرضہ پوچھا تو وہ منہ سے نکلا اس طرح. میں سمجھانے کے لیے وا اگر نہیں ہوتا تو مفعول بھی ثانی نمبر 2 پہ لکھ کے رکھا تھا. چلیے اس کے بعد آگے وما بینہما فی ستۃ ایام. تو یہ یا واو جو ہے کیا ہو گیا، ہم اینک کا نمبر بدلے ہیں. وما بینہما فی ستۃ ایام، تو یا ماں پڑھے نا. سوری وما واو جو ہے یہ عطف ہو رہا ہے سر. ہم اس کو مطلب کہ یہاں پر مطلب جیسے ماں جو ہے مبتدا ہو رہا ہے پھر اس کی مطلب خبر بھی لے سکتے ہیں، اور اگر ہم وہ چاہیں کہ خلا کا محذوف کر دیں کر سکتے ہیں اس طرح. ہے؟ اللہ خلا کا کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا جو درمیان میں ہے بالکل آسمان. جی بالکل صحیح ہے. ماں جتنے طریقوں سے کر سکتے ہیں، پھر وہ اس کو آپ کیا لیں گے، اس میں موصول صلہ لیں گے، اور پھر یہاں پر کوئی چیز محذوب کر کے اللہ جی خلا کا کو محذوف اگر ہے تو ویری گڈ. خلق ما بینہما فی ستۃ ایام. یہ بینہما ہما کس کے لیے ہے؟ السماواتی والارض کے لیے آیا ہے. ہما ڈوئل ہے تو اس درمیان دونوں کے جو زمین اور آسمان میں ہے. اچھا کیا ہے وہ؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے زمین اور آسمان میں. بینہما زمین میں آسمان میں نہیں، درمیان دونوں کے سر. درمیان میں کیا ہے؟ اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے. زمین کے اوپر کچھ چیزیں ہیں، آسمان کے نیچے کچھ چیزیں ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ مطلب جو تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہاں اس کی تخلیق ہے، انسان ہے، جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، چاند ہے، سورج، ستارے سب آسمان کے نیچے ہیں. دریا ہے، پہاڑ ہیں، جتنی چیزیں ہیں اس دونوں کے درمیان میں ابر ہے. جی ہری فی چیز وہ سب خلقہ. یہاں پر وہ خلقہ اس کو ہم محذوب لیں گے. وہ اور وہی ہے جو پیدا کیا ہے ماں بینہما، ماں بینہما ان کے درمیان. وہ آپ نے صحیح بتا دیا کہ کس کے درمیان، بٹوین دا آسمان اور زمین. آسمان اور زمین. چلیے اب وہ اس کے بعد کیا ہے؟ فی ستاتی جو ہے جار مجرور ہے، اور یہ مطلب 6 دنوں میں، مطلب جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ 6 دنوں مطلب 6 دنوں میں بنایا. ایامن ستاتن ایامن، ستاتی ایامن جو کا مضاف الیہ بن جائے گا سر. پھر ستاتی جار مجرور ہو جائے گا. پھر فی ستۃ جار. اب یہاں پر ایک تفسیری پوائنٹ ہے.
تفسیری پوائنٹ ستتی ایامی میں. یہ کوئی پہلی بار اس صورت میں نہیں آیا ہے. آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں 2 صورتوں میں اور آگے بھی پڑھیں گے. یہ مضمون کے کائنات کو بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے دن لیے؟ ستہ کسے کہتے ہیں؟ 6 سر. 6 دن. تو اس میں کئی سوالات اٹھتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی چیز کو سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ کن فیکون، اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ان کا صرف کن کہہ دینا کافی ہے اور وہ وجود میں وہ چیز آ جاتی ہے. ان کی قدرت ہے، وہ ان کی شان ہے، ان کی بڑائی ہے. لیکن پوری کائنات کو بنانے کے لیے، آسمانوں کو بنانے کے لیے، زمین کو بنانے کے لیے، اس میں زمین میں پہاڑوں کو گاڑنے کے لیے، آسمان کے نیچے چاند، سورج، تارے، اس سے اس کو سجانے کے لیے 6 دن لگے. So why Allah subhanahu wa ta'ala took 6 days to create this world? کون کہہ دیتے تو ساری چیزیں وجود میں آ جاتی اپنے آپ. ان کی قدرت تو وہی ہے. So that is a question that Mufassirin used to ask. Why اللہ سبحانہ. یہاں ہم ایسی جگہ وائی، لیکن بہت جگہ ایسے ہیں جہاں پر وائی کا سوال ہم نہیں کر سکتے. We cannot ask that question. لیکن یہاں پر سمجھنے کے لیے کہ آخر اللہ نے ان کی قدرت رکھتے ہوئے 6 دن میں پوری کائنات کو کیوں بنایا. Is there any answer? کئی بار یہ مضمون ہم دوہرا چکے ہیں. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 بھی یہی ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 18 بھی یہی ہے. سجدہ میں بھی یہی مضمون ہے. There are 7 places in the Quran where اتنا مضمون آیا ہے کہ 6 دن میں ثم استوى علی العرش، اس کے بعد کا ٹکڑا پھر عرش کے اوپر برجمان ہوئے یا عرش کے اوپر مقیم ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام سے فارغ ہو گئے 6 دن میں. وہ 7ویں دن میں، ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں. اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے، اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، اس کا ذکر زبور میں بھی ہے. تو وہ تمام کتابوں میں ہے کہ 6 دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور ان کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں. تو یہ کئی بار اس کو سمجھے بھی ہیں کہ وائی 6 days were taken by اللہ سبحانہ و تعالیٰ to create this world. ایک شازیہ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، کوئی ہاتھ نہیں ہے، سب بھول جاتے ہیں چیزوں کو. یس وائی میں اس کا تو نہیں، میں تو کچھ اور تھا اس کے لیے اٹھایا تھا. لیکن سر یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے حساب سے وہ 7 دن ہوں گے کیونکہ ہمارے دنیا کے جو دن بنے ہیں. لیکن یہ ہمارے حساب سے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خلق السماوات والارض وبینہما فی ستۃ ایام. تو ہمارا حساب تمہارا حساب اللہ کا حساب تھوڑی ہے یہاں پر. یہاں پر تو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وبینہما فی ستۃ ایام. یہ زمین، یہ آسمان. سورہ سجدہ بھی شاید آپ پڑھ کے آئے ہیں یا پڑھنے والے ہیں، اس میں بھی زمین سے کہا گیا تھا کہ اپنی مرضی سے آتی ہے یا پھر تجھے زبردستی لایا جائے. تو اس نے کہا تھا میں اپنی مرضی سے آتی ہوں. وہ پانی میں تھی. جب سب سے اوپر آئی تو پہلا جو پانی کی سطح پہ سے جو چیز نمودار ہوئی وہ زمین کا کون سا حصہ تھا؟ خانہ کعبہ جس پہ ہے وہ، جہاں جس مقام پہ کعبۃ اللہ ہے وہ آیا تھا. دیٹ از دا سینٹر آف دا ارتھ. تو اسی طرح سے یہ کسی کو یاد ہے ستۃ ایام میں مفسرین کیا بیان کرتے ہیں اس کو؟ نو سر.
کسی کو یاد نہیں ہے، عائشہ حسینی کو بھی یاد نہیں ہو تو لیٹ آئی ہوں گے۔ اس میں دیکھیے بہت اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ کائنات میں ہر چیز میں تدریج ہے۔ ہم کوئی درخت یا کوئی پودا اگر اگاتے ہیں، اس کا بیج بوتے ہیں، تو اٹ ٹیکس ٹائم اس کو بڑھنے کے لیے، اس میں جڑیں پیدا ہونے کے لیے، اس کا اسٹم، اس کا تنا، اور پھر اس میں پھل آنے کے لیے، سبزی آنے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ادھر بیج بویا اور جھاڑ فوری آ گیا اور وہ پھلیں دینے لگا۔ انسان کی تخلیق بھی ٹائم چاہیے۔ ان دا وومس مدر، پھر جب دنیا میں آئے گا تو ایک شیر خارگی، اور پھر لڑکپن، پھر بچپن، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا۔ یہ سارے سٹیجز ہیں اس کے، ایک دم بڑا نہیں ہو جائے گا۔ تو تدریج چونکہ دنیا کی چیزوں کا مزاج ہے، تو اسی مزاج کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باوجود قدرت رکھنے کے ان تمام چیزوں کو بتدریج پیدا کیا۔ جیسے ہر چیز کا مزاج ہے کہ اس کے بڑھنے میں، آنے کے اور فنا ہونے کے درمیان ایک تدریج ہے، ایک گروتھ ہے، جسے ہم گروتھ کہتے ہیں۔ اٹ ٹیکس ٹائم۔ ویسی زندگی کا بھی ایک اسپین ہے کہ پیدائش سے لے کے مرنے تک کا ایک اسپین ہے، اتنے سال زندہ رہے، اور وہ اس میں کئی سٹیجز ہم گزارتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر مفسرین کا خیال ہے کہ اس تدریج کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے اس کے لیے 7 دن۔ اب یہ 7 دن جو ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ ایسا آیا ہے کہ یہاں کا دنیا کا ایک دن وہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے، 1,000 سال کے برابر ہے، یہ بھی آیا ہے۔ تو وی ڈو ناٹ نو، یہ 6 دن اللہ کے پاس ہے۔ یہ دن ہمارے، یہ تو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے دنوں کا شمار ہوتا ہے۔ اگر سورج کا نکلنا بند ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر دن رات، یا پھر دنوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی، ہفتے کی گنتی، سالوں کی گنتی، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ ٹائم بس ایسے ہی گزر جائے گا۔ وہ قیامت میں 40 سال تک ایسا ہوگا۔ وہ 40 سال اگر سورج اپنا گردش میں نہ رہے تو وہ 40 سال 40 سیکنڈ میں بھی گزر سکتے ہیں، 2 سیکنڈ میں بھی گزر جا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر ہم کو نہیں معلوم کہ وہ 6 دن کیسے ہیں، وہ دنیا کے لحاظ سے 6 دن ہیں، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے 6 دن ہیں۔ وہ آخرت میں بھی وہی ہوگا۔ وہ ایک یوم القیامہ جو ہوگا وہ 50,000 دن کے برابر ہوگا، اتنا بڑا دن اس دن۔ اور پھر بعض حدیث میں آیا ہے کہ نیکوکاروں کے لیے وہ اتنا چھوٹا دکھے گا جیسے فجر سے ظہر تک کا وقت، اور زیادہ نیک لوگوں کے لیے عصر سے مغرب تک کا وقت، اور کم وقت، اور نیکوکاروں کے لیے مغرب اور عشاء کا وقت اور کم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے بے شمار احادیث ہیں۔ تو اس میں بس فلسفہ یہی ہے کہ وہ 6 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کتنی مدت کے دن تھے، وہ اللہ نوز بیٹھا۔ لیکن یہاں پر اور یہ 7 مقامات پہ there are 7 places where this mazmun has appeared in Quran۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ پھر 7ویں دن کیا ہوا؟ ثم استوى على العرش۔ جیسے
सुम्मस्तवा अलल अर्शी, फिर कायम हुआ अर्श पढ़िए, पर। फिर पढ़िए। सुम्मस्तवा हाँ, अलल ये अर्शी। आज मूड में नहीं है पढ़ने के। अस्तवा पढ़े आप, हालांकि ये साकिन है, वो मीम मिलाना को सीन से मिलाना है। सुम्मस्तवा, तवा। हाँ, सुम्मस्तवा अलल अर्शी। अब यहाँ पर भी कई बातें हैं जो डाउट पैदा करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो एक नूर है, लेकिन बंदों की समझ के लिए कि वो चल के आते हैं, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, है ना? वो उनका इल्म है, लेकिन ये तमाम चीज़ें बंदों के समझ में आने के लिए, इसलिए कि बंदों के कान होते हैं, आँख होते हैं, उनके अंदर हिस्स होती है, महसूस करते हैं चीज़ों को। तो बंदों की समझ के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसी मिसालें दी हैं। और फिर बंदे अल्लाह के जितने हैं उनके लिए एक एक मुकाम होता है जहाँ पर वो रहते हैं। हर एक परिंदा है, उसको भी एक घोंसले की ज़रूरत है। एक जानवर है, कीड़ा मकोड़ा है, वो भी कोई ज़मीन में सुराख करके उसको अपना घर बना लेता है। इंसान है, उनको भी घरों की ज़रूरत पड़ती है, घर होता है। कहीं ख़याम के लिए उनको एक मुक़ाम और एक सहारे की ज़रूरत है, जो बेसिक नीड्स में से हैं उसकी, है ना? पेट के लिए रोटी की ज़रूरत पड़ती है, बदन को ढँकने के लिए कपड़े की, और साये के लिए मकान की। दीज़ आर द बेसिक नीड्स। अगर यही पूरी हो जाएँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जो वो लोग जो क़नाअत पसंद हैं। अब इसमें तायुशात आएँगे, घर हो तो हर किस्म के आराम और आसाइश हो उसमें, और पेट भरने के लिए एक सूखी रोटी से भी पेट भर सकता है, या फिर 50 आइटम के डिनर से भी पेट भर सकता है। तायुशात हैं, ठीक है? कपड़े में एक सतर छुपाने के लिए जितना कपड़ा चाहिए उतने से भी ज़िंदगी गुज़र सकती है, और आला से आला कपड़े, कीमती कपड़े वो तायुशात में आएँगे। बहरहाल ये जितनी चीज़ें हैं तो उसके लिए सुम्मस्तवा अलल अर्श। अब ये एक इंसानों के समझने के लिए अर्श तो है, अर्श है, और वो पूरी आसमानों से भी बड़ा है, और ज़मीन उसके मुकाबले में ऐसी है, अर्श या अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में जैसे रेगिस्तान में एक तिल का दाना या रेत का एक रेज़ा जैसे होता है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का। तो वो अपनी हुकूमत की निगरानी के लिए तैयार हो गए। उसको उसको बराबर जैसा निज़ाम मुकर्रर किया वैसा उसको चलाते हैं। इट्स नॉट दैट अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक मुकाम है उस वो भी मुकाम है, लेकिन उस मुकाम से उनका इल्म है जो सारी चीज़ों को देखता है। चीज़ों के वजूद में आने से पहले की बात, वजूद में आने के बाद, और हर चीज़ का इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ है। तो ये अस्तवा के माने क्या है? सर इसका रूट वर्ड है सावा, या यानी कि साविया, समिया के बाद साविया, जी या वो बराबर किया। बराबर उससे करना, हम्म, लेकिन इसमें अस अलिफ और ता की इजाफत है तो कायम हुआ मायने आ रहे हैं। कायम हुआ। फिर वो अपनी हुकूमत को कंट्रोल करने के लिए अपना एक मुकाम बनाया जिसको अर्श अज़ीम कहते हैं। रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो अर्श का रब भी है। और फिर 7वें दिन वो अर्श के ऊपर बरजमान हुए, अपनी हुकूमत को फिर वो संभालते हैं, अपनी क्रिएशन को संभालते हैं। तो ये एक मज़मून जिसमें सिमिली के तौर पे, वरना अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक मुकाम नहीं, वो नूर है, उनका इल्म हर जगह फैला हुआ है। समंदर की गहराइयों में उसमें
مچھلیوں کا بھی حال جانتے ہیں، زمین کے اندر جتنے کیڑے ہیں ان کا بھی حال جانتے ہیں، ہوا میں جتنے پرندے اڑے ہیں ان کا بھی حال جانتے ہیں، جو انسان ہیں ان کے دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ وہ کسی ایک جگہ متعین نہیں ہے، ان کا علم ساری کائنات پہ پھیلا ہوا ہے۔ اوکے، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ستتی ایامی اور ثم استوی علی العرش، اس کے اوپر وہ انسان کے تصور سے باہر ہے، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا عرش ہوگا۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی شان ہے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک جانے کا پہنچنے کی اجازت ملی جہاں تک حضرت جبرائیل امین بھی نہیں جاتے، عرش تک آپ کو بلایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ سر ایک سوال تو سر ہم اس کو کیا کہیں گے کہ عرش تو اللہ نے کے لیے لائک ایک انسانوں کے کی سوچ کے لیے ہے کہ اللہ بالکل نہیں، عرش تو ہے، عرش سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پہ برجمان ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ہی رہتے ہیں، ایسا نہیں، عرش ہے وہاں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عرش کو ہولڈ کیے ہوئے 8 فرشتے ہیں، اور وہ تمام جو ہے ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں، کچھ نام ہے نا ان کا، کروبی تو خاص ملائکہ ہیں جو 8 ہیں جو عرش کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور ان کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس کا مشاہدہ آپ کر کے آئے تھے کہ ان کے ایک شولڈر سے دوسرے شولڈر تک 50,000 سال کی مسافت کا ڈفرنس ہے، اور ان کے شولڈر سے کانوں تک، ان کے کان کے جو یہ نچلا حصہ ہوتا ہے کیا کہتے لو ہیں، کان کی لو لو، اس میں کئی سال کی مسافت کا فاصلہ، اتنے ہیوج، اتنے یہ ہیں، اور ان کا کام کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، پورے مومنین کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ، اور وہی ان کی غذا ہے، اور پھر انہی کے تھرو وہ ملائکہ جن کو زمین پہ کام کرنے کے احکام دیے جاتے ہیں، وہ سدرت کے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر سے وہ احکام انہی فرشتوں کے ذریعے نیچے کے فرشتوں کو ملتے ہیں، اور پھر وہ زمین پہ اترنے کی اجازت سے زمین پہ آ کے یہاں کے کام دیکھتے ہیں، اور وہ سارے اسرائیل علیہ السلام بھی عرش تک نہیں جاتے، ان کو ڈائریکٹ نہیں، بلکہ ان ملائکہ سے، کروبیوں سے اور پھر ایک اقبال کا مشہور شعر ہے، اگر یاد ہوگا کسی کو، درد دل کے واسطے انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں کہہ رہے ہیں، سر یہ وہی فرشتے ہوں گے پھر اس کا بھی آپ بتا رہے ہیں؟ بالکل وہی فرشتے ہیں، کروبی، عام ملائکہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ کروبی ہیں، وہ 8 ہیں، لیکن اس کے علاوہ عرش کے اطراف 70,000 دائروں میں ملائکہ ہیں، 70,000 لائنوں میں، ہر لائن میں 70,000 ملائکہ ہیں، ایک ایک دائرے میں سرکل کیے ہوئے، اور ان کا جو قبلہ ہے وہ عرش ہے، اور عرش کو ہی سجدے کرتے ہیں، اور ویسی 70,000 سرکلز ہیں، وہ تمام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ تو وہ اللہ کو اگر حمد و ثنا کی ضرورت ہوتی تو ان کا روبیاں اتنے ہیں جو کوئی ایک لمحہ بھی خالی نہیں جاتا، جو ان کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، ان کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، دعائیں مومنین کے لیے کرتے رہتے ہیں، اور پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے رہتے ہیں، لیکن انسان کو دوسرے انسان کی تکلیف کو سمجھنے، یہ درد دل میں تو ہارٹ اٹیک کے لیے پیدا کیا نہیں، بلکہ جسٹ ٹو فیل اباؤٹ دیر ادر ہیومنس، دوسروں کے بارے میں محسوس کرنا، ان کی تکلیف کو دور کرنا، ان کی خوشی میں شامل ہونا، ان سے میل ملاپ بڑھانا، ایک دوسرے کا جو سورہ نساء کی پہلی آیت میں کہ جو رشتے رحم سے قائم ہوتے ہیں اس سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ان رشتوں کا حوالہ دیتے ہو، تم بھائی ہیں تمہارا یہ فریضہ ہے، تم بہن ہو تمہارا یہ فریضہ ہے، اولاد ہو تمہارا ماں باپ کے لیے فریضہ ہے، ماں باپ ہو تو تمہارا اولاد کے لیے یہ فریضہ ہے۔ یہ اصل مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے کا، ورنہ صرف طاعت۔ لیکن جو حکم دیا گیا ہے یہ سب کرتے ہوئے اللہ کو بھول نہیں سکتے، اللہ کے فرائض وہ فوقیت رکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ اٹل ہیں اور ان کو پورا کرنا ضروری ہے، صرف درد دل کے لیے نہیں، عبادتیں جو مخصوص ہیں جو بندوں کو عطا کی گئی ہیں اس کا خیال بھی کرنا، اور صرف عبادتوں سے نہیں۔ اور پھر وہ مشہور حدیث کہ پرانی قوموں میں ایک راہب تھا جو پہاڑ پہ رات دن اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کا حکم آیا اس بستی پہ عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے، سب کو معلوم ہے یہ حدیث، اتنی کامن ہے۔ کیا ہے وہ، اس کو کمپلیٹ کریے، کوئی یاد ہے یا نہیں، وہ بھی بھول گئے؟ جی سر، انہوں نے کہا کہ وہ خود کر رہا ہے لیکن وہ دوسروں کو نہیں تبلیغ کر رہا۔ نہیں، جب حکم آیا کہ اس بستی پہ عذاب نازل کرنے کا فرشتوں کو، تو فرشتوں نے کہا کہ وہاں پر آپ کا ایک ایسا بندہ بھی ہے جو رات دن آپ کی عبادت میں رہتا ہے، رات دن آپ کی عبادت کرتا ہے، حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس پہ بھی عذاب؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، عذاب سب سے پہلے اسی سے اس سے شروع کرو، جی۔ اس لیے کہ اس میں درد دل نہیں ہے، وہ صرف عبادت ہی کرتا رہتا ہے، دوسروں کے بارے میں میرا تعارف دوسروں سے نہیں کراتا اور دوسروں تک میری بات نہیں پہنچاتا، تو وہ عذاب کا مستحق ہے۔ خالی عبادت بھی نہیں چلتی، خالی حقوق العباد بھی نہیں چلتے، بلکہ دونوں اپنے اپنے وقت پہ، اپنے اپنے موقع پہ دونوں کی اہمیت ہے، کوئی ایک چیز کی اہمیت نہیں ہے، خالی عبادت بھی کام آنے والی نہیں ہے، اور خالی حقوق العباد بھی کام آنے والا، دونوں مل کے وہ عبادت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس آیت میں ویسے دیکھنے میں بڑی چھوٹی آیت ہے، لیکن اٹ ہیز اے لاٹ آف اسٹف ٹو بی لرن۔ چلیے، آج وہ راشدہ خاور شاید ایک کلاس میں مس ہو گئے تھے، لیکن ان کی آج ساری شکایتیں دور ہو گئی ہوں گی، آج پوری آیت ان سے پڑھا لیا میں، حالانکہ میں آدھی آیت پڑھاتا ہوں کسی سے۔ نہیں، یہ اچھا ہے میرے لیے سر۔ چلیے آخری بھی ٹکڑا کر لیجئے، پھر آپ کا جو گلا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ الرحمن فصل بھی خبیرہ، سر یہ اسمیہ جملہ ہے، الرحمن کو ہم مبتدا کہیں گے جو کہ اس میں فاعل ہے جو رحم کرنے والا ہے، اور اس کی خبر ہے فصل بھی خبیرہ، تو پھر تم سوال کرو رحمان کے بارے میں جاننے والے سے۔ فصل میں فا جو ہے مطلب پھر کے لیے آیا ہے، مطلب کہ رزلٹ کے لیے، اور سآلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، سوال کرو، بھی ہی ساتھ اس کے، خبیرہ۔ ساتھ ہمیشہ بھی کے معنی ساتھ نہیں ہوتے، اور کبھی بہت سی جگہ ہم پڑھ کے آئے ہیں اباؤٹ کے معنی بھی جی، اس نکلتے کے بارے میں مطلب آئے گا، یا مطلب ان اباؤٹ دا ہم، جی اباؤٹ ہم، تو یہ جی ہمیشہ ساتھ اس کے لیں گے تو نہ اردو رہیں گی نہ عربی باقی رہے گی،
نہ ترجمہ جی صحیح ہوگا کہ بی کے کئی معنی نکلتے ہیں. بسم اللہ کے معنی ساتھ اللہ کے نام کے یہ کام شروع کرتا ہوں، لیکن بی کئی جگہ اباؤٹ کے معنوں میں بھی آتا ہے، بارے میں. تو جی یہاں پر بھی ہی کی ضمیر کی درجہ رہی ہے. اللہ کی طرف اور رحمان کی طرف. اور پھر خبیرہ کا کیا مقام ہے؟ سر یہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے سآلہ کا. یس، سالہ کا مفعول بھی بن رہا ہے. چلیے اب آپ اس کو شفٹ کرتے ہیں. سر دو سوال سر. ایک منٹ پہلے مجھے یہ آیت سمجھا لینے دیجیے، اس کے بعد آپ کا سوال، عائشہ کا سوال، فاطمہ کا سوال سب لیں گے. پہلے اس کو آپ کوئی کوشش کر سکتے ہیں. انہوں نے تو اس کی گرامر کر دیا. رحمان مبتدا ہے نا، خبیرہ اس کی خبر ہے، یا پھر جو ہے فصل بھی خبیرہ اس کی خبر ہے. فصل بھی اس کے بارے میں سوال کرو خبیرہ جاننے والے سے. what did you understand with that? یس فاطمہ، آپ کیا سمجھے اس سے؟ بعد میں آپ کا سوال ہاتھ کیوں اٹھا، یہ سیکنڈ سٹیج ہے اس کا. اب میں دیکھ رہا ہوں عائشہ کو بھی کوئی سوال ہے یا شازیہ کیا ہے. بہرحال فاطمہ آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. سر اسی وجہ سے سوال اٹھا ہے کہ مجھے یہ رحمان جو ہے اس کا مبتدا نہیں لگتا. وہ بات الگ ہے، پیچھے جو خبر بھی نہیں ہے وہ تو ایک حکم ہے. تو یہ الرحمان مجھے لگتا ہے اس کا الگ مقام ہے، شاید یہ صفت اللہ کی الگ بیان کی جا رہی ہے، اور پھر کنکلوژن ہے سارا نیچے کہ بھئی اس کے بارے میں سوال کرو جو کوئی جانتا ہے. کون ہے جاننے والا؟ تو ہے سر، اس کا بہت واسٹ میننگ ہوگا یا الگ ہے سر. یہ بات مجھے نہیں لگتا کہ یہ مبتدا و خبر بنتی ہے سر، یہ مجھے ڈاؤٹ تھا. چلیے پھر عائشہ کیا بولنا ہے؟ سر اسی تعلق سے بولنا تھا کہ الرحمن جو ہے وہ مجھے استوا کو ایمٹی کیا ہوا جو چھپا ہوا ہے وہ شاید اس کو ریفر کر رہا ہے فائل پچھلے حصے میں اگر لیں گے. اور فسأل جو ہے وہ جملے امریہ ہے، انشائیہ امریہ ہے، تو پھر پوچھو. تو اس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ کیا سمجھ میں آیا، تو اس آیت میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو خود خبر رکھنے والا ہے ہر چیز کی، اس کو اس کے بارے میں پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی جان سکتے ہیں ان کو. یعنی کہ مشرکین مکہ وہ دور میں جب یہ بات آئی تھی، آیت نازل ہوئی تھی، تو ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پوچھو اپنے رب کے بارے میں، فَاسْأَلْ بِهِ خبیرہ، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن اوکے تم بھی جانو. اوکے جی اوکے اوکے شازیہ کیا بولنا ہے؟ اور اس کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا، بٹ الرحمن جو ہے وہ ایک اللہ کی الگ صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب زمین میں بھی جب بنا دیا، اب اس سے اگر ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو جب تخلیق اللہ نے ساری بنا دی تو پھر اس کے لیے اللہ رحمان ہوا، کہ جو اس نے اس کو مانا اس کے لیے بھی رحمان ہے، اور جس نے نہیں اس کو مانا اس کے لیے بھی اللہ رحمان ہے. سر مجھے تو بس اتنی ہی سمجھے. چلیے بس یہی سوال کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے یا اور کوئی؟ نو سر، یہ وہ دو تھے. ایک تو یہ کہ ہم نے ما بینہما کو آخر معطوف کیوں نہیں لیا، ہم نے اس میں الذی کو خلقہ کو محذوف کیوں کیا، اور ما کو ارتھ پہ ہم نے معطوف کیوں نہیں کر لیا. دوسرا الرحمن کے بارے میں تھا کہ الرحمن جو ہے وہ مبتدا تو نہیں لگ رہا، یہ تو الگ سے بس ایک صفت ہے. پھر آگے الرحمن. ایک بات پہلے کرو. جی اس ما کو بینہ. کیا ہے یہ جملہ کوئی ایسا معطوف ہونے والا نہیں، اس میں کیا چیز کو آپ خلقہ سے معطوف کریں گے؟ سر خلق الارض اور پھر خلق ما بینہما. پھر خلقہ تو آپ لا ہی رہے ہیں نا. معطوف تو وہی ہوتا ہے نا سر، جب وہ کسی سے پیچھے کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک ہی دو چیزیں تو. کنیکٹ ہو رہی ہے،
لیکن سر ماں بینہما فی ستۃ ایام، یہ ایک انکمپلیٹ جملہ ہے. اب اس کے اندر وہی خلقہ ہوگا، یہاں پر بھی وہ خلق الارض ہے، وہ خلقہ ہے، لیکن یہ بالکل سماوات اور الارض ایک دوسرے پہ عطف اور معطوف ہو رہے ہیں. لیکن یہ ٹکڑے میں ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ پورا معطوف ضرور ہو رہا ہے، لیکن اس میں جب تک آپ خلقہ کو نہیں محذوف کو نہیں ظاہر کریں گے اس وقت تک یہ بات پوری نہیں ہوگی. اگر خالی آپ یہ کہیں گے ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ بات پوری نہیں ہو رہی ہے. اس کو معطوف کرنے کے لیے پھر یہ پورا عطف بیان لانا پڑے گا. خلق السماوات، وہ خلق ما بین فی ستۃ، خلق ما بینہما، یہ اس کو لانا پڑے گا. تو اس میں صرف ایک چیز چھپی ہوئی ہے، خالی ما بینہما نہیں ہوگا. ٹھیک. خلق، تو ایک بات ہو گئی کہ ویسے سماوات تو معطوف ہی ہو رہا ہے، معطوف نہیں ہو رہا ہے کون بول رہا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس ورب کو جو چھپا ہوا ہے اس کو لانا پڑے گا. وہ کہیں اور نہیں ہے، اسی جگہ پہ موجود ہے. جی سر. ہم۔ ٹھیک سر. دوسرا کیا تھا؟ سر میں بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ظاہر ایک صاحب ایک 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 جی منٹ، سر. اس کا دوسرا کیا سوال تھا اس میں؟ سر الرحمانو کو مبتدا لیا تو الرحمانو مبتدا بیٹھ نہیں رہا سر. الرحمانو تو ایسے ہے کہ جیسے الگ سے ایک صفت بیان کی گئی اللہ کی الرحمن، اور پھر فسأل سے جو ہے وہ ایک سوال شروع ہوا تو ایک الگ جملہ شروع ہو رہا ہے. تو کیا ہوا اس سے؟ کیوں انہیں مبتدا نہیں ہو سکتا؟ اس میں کیا خامی ہے مبتدا ہونے؟ نہیں سر، خامی تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن سر جب ہم کرتے ہیں تو پھر سر آپ اس میں سمجھیں گے تو پھر آگے بھی سمجھیں گے، اس لیے کہ ہم نے اس کو مبتدا لیا الرحمانو. اب یہ مبتدا ہے، تو سر مبتدا اس کی خبر تو نہیں ہے نا کہ فصل پہ ہی خبیرہ، سر یہ الرحمن کی خبر لے تو نہیں. سوری سر. اسمیہ خبریہ کس نے کہا؟ میں کس نے نے بولا کہا تھا. اس کو؟ اگر مبتدا اور خبر ہے تو سر اسمیہ خبریہ ہی ہوا نا سر، اس کا مطلب ہے. ہزاروں سال سے کر رہی ہو. ابتدا سر میں مبتدا نہیں کے کہا. ساتھ انشائیہ بھی ہو سکتے ہیں، کانا کا بھی انشائیہ ہو سکتے ہیں، فعلیہ جملہ بھی انشائیہ ہو سکتا ہے. الرحمن کے بارے میں ایک بات کہی جا رہی ہے جو خبر نہیں ہے بلکہ حکم دیا جا رہا ہے، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. اوکے سر، تو یہ ایک اسمیہ انشائیہ جملہ کہیں گے ہم اس کو. بالکل ایسے ہی کہیں گے. یہی بس یہی کنفیوژن تھا. جزاک اللہ سر. چلیے، اس کا فاطمہ کچھ بول رہے تھے، جلدی جلدی کیا ہے اس کا بھی نہیں سر، الحمدللہ ہو گیا سر ڈاؤٹ کلیئر. ہو گیا؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، اب ہوں گا. جی سر، اب میننگ کے لحاظ سے تو سر اب آپ بتائیں گے. جی اب دیکھیے، یہاں پر پہلے تو الرحمن ہے. الرحمن کے بارے میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء صفات جو 99 ہے، اس سے زیادہ بھی ہیں، لیکن احادیث کے حساب سے 99 اسماء ہیں. وہ اس میں سے ایک اللہ جو ہے وہ اس میں ذاتی ہے، باقی تمام اسماء صفات کہلاتے ہیں. وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، غفار ہے نا، حمید ہے، مجید ہیں، یہ سارے اسماء صفات ہیں. تو یہ کوئی الگ ہستی نہیں ہے. رحمان وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. رحیم فی الدنیا، رحمان فی الآخرہ. اور رحمان کا لفظ الرحمن اس کے بعد کی آیت میں بھی آ رہا ہے. اس پہ مفسرین نے بہت کلام کیا ہے. یہ رحمان کے نام سے مشرکین مکہ بالکل واقف نہیں تھے، بلکہ ان کو یہ اہل کتاب جو درِ پردہ مکے والوں کو بہکاتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تو کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بات کو مانو، لیکن خود جو ہے ایک دوسرے
ہستی کو مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں الرحمن کو سجدہ کرو، کبھی کہتے ہیں الرحمن کے بارے میں سوال کرو، تو اس طرح سے بھٹکاتے تھے۔ ان کے پاس الرحمن کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اللہ کو تو جانتے تھے، سپریم پاور وہ ہے وہ بھی جانتے تھے، لیکن صرف اللہ پہ ایمان لانا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ دوسرے معبود بھی یا پھر فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یا فلاں ہیں، دوسری چیزوں کو بھی شریک کرتے تھے اللہ کے، صرف شریک کرتے تھے، ان کو بالکل ہر کام کا کرنے والا نہیں، شرک کرتے تھے وہ لوگ۔ تو یہ الرحمن اللہ کے اسماء صفات میں سے ایک ہے، جس سے اہل کتاب واقف تھے لیکن مشرکین واقف نہیں تھے۔ ایک بات الرحمن کے بارے میں۔ اب اس کے بارے میں جو حکم ہو رہا ہے وہ ہے فَاسْأَلْ، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ بعض مفسرین اور مترجمین اس میں بڑی گڑبڑ کر دیتے ہیں، بڑی گڑبڑ کر دیتے ہیں، اور اس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ فَاسْأَلْ، یہ حکم کس کو ہے؟ یہ آپ کو نہیں ہے، میرے کو نہیں ہے، کسی عالم کو نہیں ہے۔ آپ کس سے پوچھیں گے اللہ کو؟ کون جانتا ہے؟ کس نے دیکھا ہے اللہ کو؟ الرحمن جو ہے اس سے کون واقف ہے؟ بڑے سے بڑے عالم کو لا کے کھڑا کر دیجئے۔ Does he know everything about اللہ؟ اللہ کے شان کیا ہے، وہ کیسے ہیں، وہ ان کی کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کسی چیز سے ان کی مثال نہیں دے سکتے۔ باقی دنیا کی چیزوں کی کسی نہ کسی چیز سے مثال دے سکتے ہیں کہ بلی شیر کے جیسی ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں فَاسْأَلْ کا جو حکم ہو رہا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یہ حکم کس کے لیے ہو رہا ہے؟ دریافت کیجئے، سوال کیجئے، خبیرہ، جو جانتا ہے۔ اب ترجمے میں اور تفسیر میں بعض لوگوں نے ہر اہل علم سے اللہ کے بارے میں پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہیں۔ اہل علم کیا جانتے ہیں؟ بس اللہ تو ایک غیب کی چیز ہے، اس کو تو ہم اس کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں، اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جب تک کہ وہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، جنت پہ نہیں جائیں گے، اللہ کو دیکھیں گے نہیں۔ ساری دنیا کو بھی دیکھ لیا تو اللہ کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہم صرف اللہ کو پہچانتے ہیں اس کی نشانیوں سے کہ ہم جو وجود میں آئے وہ اللہ کی وجہ سے آئے، جو نعمتیں مل رہی ہیں اس کا دینے والا اللہ ہے، رب تمام کائنات کا وہ اللہ ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ بٹ وی ڈو ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اللہ۔ تو اب اس کے بعد یہ حکم کس کو ہو رہا ہے خاص طور سے؟ فَاسْأَلْ، یہ مجھے نہیں، آپ کو نہیں، کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی نہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کسی عالم سے پوچھو، خبیرہ جو خبر رکھتا ہے۔ کوئی عالم اللہ کے بارے میں خبر نہیں رکھتا، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں یا وجود کے بارے میں، بلکہ اللہ کا وجود تو ہے اور ان کی تمام نشانیوں سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں۔ کمان who is the address of فَاسْأَلْ؟ جو مشرکین ہیں جو انکار کر رہے ہیں رحمان کے وجود سے، نہیں، مشرکین کا یہاں کوئی ذکر نہیں۔ سر خبیرہ تو ہمارا دل اور دماغ ہے کہ وہ جب پونڈر کرے گا تو اللہ کو پہچانے گا، اللہ کی رحمت، جو رحمان ہے اللہ کی صفت وہ دکھے گی۔ سر اب خود دیکھیے سر کیا حدیث پاک کی طرف تو نہیں ہے اشارہ؟ ہاں، خبیرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں کہا جا رہا کہ وہ باخبر ہے؟ اللہ کے بارے میں اللہ کے احکام آپ کو ملتے تھے، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، سوائے معراج کے جو ڈائریکٹ کچھ ملے احکام، باقی سارے احکام وہ ایک
فرشتے جن کو امین بھی کہا جاتا ہے، امانت دار جبرائیل امین کے تھرو ملتے تھے. پورا قرآن بھی ان کے تھرو ہی ملا، وہی لے کے آتے تھے. لیکن ہم احادیث میں پڑھ چکے ہیں کہ جتنی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے حکم سے تشریف لائے ہیں، کسی اور نبی اور رسول کے پاس اتنی بار ان کا آنا نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے، نوح علیہ السلام کے پاس بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ہے، لیکن اتنے وزٹ نہیں ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ سے باتیں فرماتے تھے، اور آپ کچھ سوالات کرتے اس کا جواب دیتے تھے، آپ کو نماز سکھاتے تھے، آپ کو باتیں بتاتے تھے، پرانے انبیاء کے قصے سناتے تھے. بے شمار جگہ یہ ذکر ہے. اور ایک حدیث بھی جب ہم حدیث کی کلاس کرتے تھے، حدیث قدسی، وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک محفل میں صحابہ کی ایک مسافر آیا، یاد ہے یا وہ بھی بھول گئے؟ جی سر، انہوں نے سوالات کیے تھے اور پھر جب ان کے جانے کے بعد پوچھا، جوابات بھی دے رہے تھے. آپ نے سچ کہا، ایسا کوئی آدمی نہیں ہوتا کہ سوال کرے اور پھر اپنے علم کو اظہار کرے کہ وہ جانتا ہے کہ جو سوال کا جواب ہے وہ سچ ہے. قیامت کے بارے میں بھی سوال کیا ہے نا، وہ پلرس آف اسلام کے بارے میں بھی، ایمان کیا ہے. جی ایمان کے بارے میں بھی. اور جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم جانتے ہو یہ مسافر کون تھا؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہا یہ جبرائیل امین آئے تھے اور تم کو دین سکھانا چاہتے تھے. ایسا کئی بار ہوا ہے نا کہ سینکڑوں ہزاروں بار آپ تشریف لائیں. بعض مفسرین نے تو کاؤنٹ بھی کیا ہے، لیکن وہ کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ کوئی 2000 یا 3000 بار سے بھی زیادہ آپ کے پاس آئے ہیں. تو جو اللہ کے بارے میں جانتا ہے وہ فرشتہ آپ کے کنٹیکٹ میں ہے، وہ خبیرہ ہے، وہ جاننے والا ہے. تو آپ کو حکم ہو رہا ہے بس البہی، اللہ کے بارے میں اگر آپ کو کچھ جاننا ہے تو آپ کے پاس ہم اپنے ایک جلیل القدر فرشتے کو بھیجتے رہتے ہیں، آپ ان سے سوالات کرتے رہتے ہیں. مزید اور کوئی معلومات ہیں جو آپ اپنی امت کو پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اس جاننے والے سے سوال کیجیے، آپ اس جاننے والے سے معلومات حاصل کر لیجئے. الرحمن کے بارے میں اگر کوئی اور چیز آپ کو معلوم کرنا ہے، جتنے احکام قرآن میں آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور کوئی سوال اگر آپ کو ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے جو اس کا جواب دے سکتی ہے، وہ ہیں جو جاننے والے ہیں. وہ جاننے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. ان سے بہتر اللہ کو اور کون جان سکتا تھا، جس کو وہی پہلے دی جاتی تھی اور وہی ایز اٹ از لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آپ اتار دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے وہ جو قلب پہ اترتا تھا اس کی تلاوت فرماتے تھے. تو اس میں بڑی گڑبڑ کر دیتے ہیں کسی جاننے والے سے. ایک کیا جانیں گے ہم؟ یہی بولیں گے دیکھو خبر کیا ہے، ہم کیا ہیں، بارش کیا ہے، اناج کیا ہے، جاڑ کیا ہے، پھل کیا ہے، یہ سب کیسے آ رہے ہیں، کہاں سے اگ رہے ہیں. زمین کے اندر انسان کی ضرورت کی ہر چیز اللہ نے رکھ دی ہے، پورے معدنیات اس کے اندر ہیں، ہے نا. تو اس کے پوری ویجیٹیبلز اس کے اندر ہیں زمین کے اندر، ہے نا. وہ یہ خالی جو ہے ایک عمل کرنا ہے، ایک دانہ بونا ہے، اور پھر وہ جو چیزیں ہیں وہ پھر نکل کے آتی ہیں. وہ ایک دانے میں تو اتنی صلاحیت نہیں تھی، وہ بھی سوکھا ہوا مرا ہوا دانہ اس کو زمین میں بو دیتے ہیں. اس کے ساتھ جو ایک دانے سے کئی 70 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالے میں 70 یا 100 دانے ہوتے ہیں.
تو یہ تو ہم نشانیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے صحیح معنی جو میں سمجھا ہوں اپنے مطالعے سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو مزید کچھ معلومات اللہ کے بارے میں کرنا ہے تو وہ جو جاننے والا ہے، وہ جو فرشتہ آپ کے پاس ہم بھیجتے رہتے ہیں، جس سے آپ گفتگو فرماتے ہیں، جس سے جو آپ کو اللہ کی عبادت سکھاتے ہیں اور کئی آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، ان سے آپ مزید پوچھ لیجئے۔ اور وہ پوچھتے بھی تھے، اس کے جوابات جبرائیل علیہ السلام دیتے بھی تھے، اور پورے عاد سمود کے اور پھر قوم لوط کے قصے، یہ سب کیسے اللہ کے حکم سے آپ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کیسے وہ احکام کو اللہ کے اس کو نافذ کیا، اس کے اوپر عمل فرمایا، تو وہ جانتے ہیں۔ تو اس کو اتنے ٹکڑے کو ہم کوئی انسان دوسرے انسان سے اللہ کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا۔ میں کیا جانتا ہوں اللہ کے بارے میں؟ یا کوئی بڑے سے بڑا عالم اللہ کے بارے میں یہی جانتا ہے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وہی رزق دے رہا ہے، وہی زندگی دیا ہے، وہی موت دے گا، ایک دن ہم مریں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اعمال کا حساب کتاب اس کو دینا ہے، اور اس کے لحاظ سے وہ فیصلہ کرے گا، جسے چاہے سزا دے گا، جسے چاہے معاف کرے گا، اس کو جزا دے گا، انعام دے گا۔ That much only we know۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سر الحمدللہ کریکشن ہو گئی ہماری بالکل۔ It's a very important part۔ الرحمن کے بارے میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام قرآن میں بے شمار اپنی نشانیوں کا ذکر کر دیا ہے۔ خالی صورت نحل میں ایک شہد کی مکھی کا بھی ذکر کر دیا ہے، اور جانوروں سے جو تم دودھ حاصل کرتے ہو وہ خون اور گوبر کے بیچ میں سے نکلتا ہے، اس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ یہ سارا انسانوں کے لیے اللہ نے کیا ہے۔ ہم اللہ کی ربوبیت کے بارے میں جانتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو وہ کریں گے، سزا دیں گے، جزا دیں گے، حساب کتاب لیں گے، میزان قائم کریں گے، اعمال کا حساب کریں گے، وہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں۔ لیکن باؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نے دنیاوی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اب مرنے کے بعد بھی جنت والوں کو وہ نصیب ہوگا جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے تم مطمئن ہے جنت سے، اور تم کو جو حصہ ثواب ملنا تھا، جو جزا ملنی تھی مل گئی، تو کہیں گے بالکل ہر چیز آپ نے عطا کر دی، اور کوئی خواہش ہے تو مانگو۔ تو کہیں گے اب رہا ہی کیا ہے مانگنے کے لیے؟ آپ نے تو اتنی چیزیں دے رکھی ہیں جنت میں کہ یہاں پر نیت کرو، خالی خواہش کرو، وہ چیز سامنے آ جاتی ہے، جھاڑ کے شاخیں سامنے آ جاتی ہیں۔ وہاں ایک طوبہ بھی ہے جو اس میں سے پھل پھلار نہیں بلکہ ضرورت کی ہر چیز اس جھاڑ پہ لگتی ہے، جو چیز چاہے وہ طوبہ سے حاصل کر لو، وہ بھی اٹھ کے جانے کی ضرورت نہیں، طوبہ خود ان تک پہنچ جائے گا۔ تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، کچھ اور میرے سے طلب کرو، میں دینے تیار ہوں۔ کیا پیاری حدیث ہے۔ وہ کہیں گے اللہ اب کچھ ہے ہی نہیں باقی مانگنے کے لیے، تو اللہ کہیں گے، فرمائیں گے کہ نہیں، کیوں نہیں ہے، آج میں تم کو وہ نعمت ادا کرتا ہوں جو کسی کو عطا نہیں کیا، تم میرا دیدار کر سکو گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ان کے سامنے آئے گا، اور وہ اس نور کو دیکھیں گے جو صرف نیکوکاروں کے حصے میں آئے گا، وہ ایک نعمت سے نوازیں گے۔ بے شمار احادیث ہیں، لیکن اس میں جو ایگزیکٹلی کوئی نالج ہے تو وہ جو اللہ کے قریب ہے، اللہ کے حکم پہ، جن کی یہ حالت ہے کہ ان کے 600 پر ہیں، اور ایک پر کی یہ طاقت ہے کہ پورا وہ لوط علیہ السلام کی بستی کو
ایک پر کے کونے سے اٹھا کے اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ہوا، ایک سیکنڈ میں سارا نیست و نابود کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمان ہونے کی یا ان کی توحید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہی خالق ہیں، سماواتی والارض وما بینہما، تمام چیزوں کے خالق ہیں، اور یہ چیزیں دنیا کے مزاج کے لحاظ سے ان سے نہیں ہوئی بلکہ تدریج اس میں موجود ہے، اور دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں وہ تدریج سے دھیرے دھیرے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اب ایک اور مفسرین نے یہاں پر پوائنٹ جو دھیرے دھیرے ہوا وہ بھی بیان کیا ہے، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے نبی اور رسول آپ کی بعثت فرمائی تو کیا پورے قریش کے دل نہیں پھیر دے سکتے تھے کہ اسی لمحے سب آپ کے اوپر ایمان لاتے اور اللہ کی عبادت شروع کر دیتے، بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ کے پھینک دیتے؟ واز اٹ امپاسبل فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ No, sir, nothing is impossible for یس، him. ہو ہی نہیں سکتا تھا، اگر چاہتے تو ویسا کرتے تھے، لیکن اس دین کو 23 سال میں بتدریج اس کو بڑھایا۔ اب بتدریج 13 سال تو صرف اللہ کی یعنی عقیدے کی پختگی کے اوپر لگ گئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ایک رسول ہیں اور دوسرے بھی انبیاء رسول آئے ہیں، اور پھر جزا سزا قیامت، جس کے اوپر بلیف عقیدے کو درست کرنے کے لیے احکام بہت کم ہیں سوائے حرام حلال کے سورہ انعام میں جو آیا ہے، اور کچھ چھوٹے موٹے احکام ہیں، لیکن جو احکام سارے آ رہے ہیں وہ ایک مستحکم حکومت مل جانے کے بعد مدینہ منورہ میں وہاں پر احکام آنا شروع ہوئے۔ تو دین کی جو شروعات ہوئی، گنتی کے 4-5 آدمی تھے جو ایمان لائے۔ اگر اللہ چاہتے تو پورے مکے والے ایک ہی وقت میں کلمہ سن کے سب کلمے کو دہراتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس میں بھی تدریج ہے، کم کم، اس سے کچھ بڑھے، لیکن ہجرت تک بھی کتنے لوگ تھے جو ہجرت کر کے گئے؟ مدینہ میں کچھ لوگ تھے۔ پھر اس کے مدنی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 3 سال، 13 سال تو یہاں ہو گئے 10 سال کی زندگی۔ 10 سال کی زندگی میں وہ 10 سال میں جو عروج ہوا حجت الوداع کے وقت 1 لاکھ انسان تھے، وہ بھی کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ کے بعد پھر آج کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوانٹیٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوالٹی کی ضرورت ہے۔ اس سے وہ کہنے کے بعد، اے حبیب، اگر آپ کو اور کچھ معلوم کرنا ہے اللہ کے بارے میں تو وہ ہم فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو اللہ کے بارے میں بہت کچھ معلومات رکھتا ہے، آپ اس سے پوچھ لیجئے آپ کو جو معلوم کرنا ہے۔ تو وہ جو علم آپ حاصل کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل امین سے، وہ آپ نے امت کو پہنچا دیا۔ اللہ کے بارے میں جتنا ہم جانتے ہیں آپ کے تھرو سے، اور آپ جبرائیل علیہ السلام کے تھرو سے اللہ کے بارے میں علم حاصل کیے، اور وہ علم ہی ہمارے تک ہے، ورنہ کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہے اس کے پاس بھی باروڈ علم ہے، اس باروڈ علم کے بارے میں کچھ بتائے گا، وہی حدیث کا حوالہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ ایسے ہیں، اللہ اگر تم ایک بالش چلو تو ایک ہاتھ تمہارے پاس چل کے آتے ہیں، تم ایک قدم چلو تو وہ 10 قدم تمہارے پاس چل کے آتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے پاس قدم، بالش، ہاتھ، یہ پیر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ باریک سے باریک بینائی، کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی کو دیکھ سکتے ہیں، وہ بینائی وہ نہیں ہے، وہ علم ہے اللہ کا۔
تو یہ ٹکڑا یہ کسی اور سے پوچھو وہ نہیں ہے، جو اس سے پہلے بھی اہل علم سے پوچھو، یہ علماء اپنی کچھ بڑائی بیان کرنے کے لیے تم اللہ کے بارے میں نہیں جانتے تو ہم سے پوچھو، ہے نا؟ کوئی نہیں بتا سکتا، میں نہیں بتا سکتا، کوئی بڑے سے بڑا عالم وہی بتائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سیکھا، آپ سے معلومات حاصل کی، اور وہی معلومات امت تک حدیث کی صورت میں پہنچی ہیں۔ کچھ کلیئر ہوا؟ آیت دیکھنے میں کتنی چھوٹی ہے اور ایک ایک ٹکڑے کے اندر کتنا سمندر چھپا ہوا ہے۔ جی اللہ سر بہت کلیئر ہوا۔ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ابھی جو کچھ ہاتھ اٹھے تھے وہ لوگ مطمئن ہوئے اس سے؟ جی سر الحمدللہ جو آپ نے بتایا وہ بھی ٹھیک، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک وہ آ رہا تھا کہ اگر الرحمانوں کو ہم اس سے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ جو مشرکین نہیں جانتے تھے یا اس سے پچھلی قومیں الرحمن کے نام سے اللہ کو نہیں جانتی تھی، تو پھر یہ کیا پھر یہ ہم پھر تو ایسے لگ رہا ہے نا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پھر آپ ان سے پوچھ لیں، یا مومن جو ایمان لے آئے ہیں ان سے پوچھ لیں، فصل بہی خبیرہ۔ اگر ہم الرحمنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مشرکین اس سے پہلے واقف نہیں تھے، اگر ہم اس کو مشرکین سے کنیکٹ کریں، لیکن اگر ہم مومنوں سے کرتے ہیں تو پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں تو پھر تو جبرائیل علیہ السلام ہی ایک سورس ہیں۔ بس جو خبیرہ ہیں، کوئی جی مشرکین سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ صرف الرحمن کا تمہیدی طور پہ نام آیا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان سے یہ کہو، کیا کہنا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، سجدے والی آیت آ رہی ہے اس کے بعد کی، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ کو سجدہ والے تو ہم کر لیں گے، لیکن یہ رحمان کہاں سے لا لیا، اس سے تو ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ وہ بات کی اس کے بعد والی آیت ہے۔ چلیے، جتنا معلومات ہوئے ہیں اتنی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہیں۔ کافی ہیں یا نہیں کافی ہیں؟ الحمدللہ۔ ممتاز کے بھی سمجھ میں آ گیا کیا کریں ہم؟ چلیے، ٹھیک ہے، وہی واپس 59 کر لیا نا ہم؟ جی سر ابھی کرنا ہے سر۔ 60 کی جگہ اس نے کیا کیا ہے؟ پھر وہی 59 ریپیٹ ہو رہی ہے۔ ایک آیت انہوں نے کبیرہ دوبارہ ایک آیت انہوں نے سجدے کی مس کر دی ہیں، پوسٹ کرنا۔ 60 کی جگہ یہ سجدہ کا کام ہے، یہ 60 اور 59 کی جگہ یہ کروائیں گے اس سے۔ یہ جو ہے نا یہ 59 بھی وہی ہے، 60 بھی وہی ہے، 59 بھی وہی ہے۔ یہ جو ہو گیا نا گڑبڑ، یہ سجدہ کی گڑبڑ ہے، تو یہ پوسٹ کرتی ہے ون نوٹ کے اوپر، میں بھیج دیتا ہوں لیکن وہ پوسٹ کرتی ہے اس کو، تو انہوں نے 59 کو یہاں کر دیا، پھر 60 کی جگہ یہی آیت ریپیٹ کر دی، حالانکہ آیت نمبر 60 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا۔ اب 5-1 منٹ باقی ہے، وہ آیت بھی بڑا سر نیچے جو الگ الگ ایک ایک لفظ کا ہے اس میں ہے وہ آیت، اگر اس سے کر لیں گے تو سر اسی میں نیچے جو آپ کے آ رہا ہے اسکرین پہ، جو ایک ایک لفظ کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے نا۔ یہ اس میں اچھا وہ ڈال دیا ہے، جی وہ صحیح ڈالا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
مجھے اچھا انہوں نے بہت گڑبڑ کرتی یہاں پر. ویری گڈ. یہ اچھا بتایا تم نے. اس کو کر لیتے ہیں, اس سے بھی کر سکتے ہیں. چلیے, یہ سجدے والی آیت ہے, اور اس کو پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہے. تمام جتنے مسالک ہیں اس میں اس کے اوپر سجدہ واجب ہے. 5 منٹ ہے. چلیے, اب ایک سے ہو گیا, تھوڑا تھوڑا کر کے 2-3 حضرات اس کو کمپلیٹ کر لیجئے. کون ہے یہ عمیرہ تو غائب رہنے والی تھی اور پھر ایک دم بھگ گئی. سر وہ میوٹ رہیں گی, وہ ورک پہ ہیں لیکن وہ سن رہی ہے, اس کو 2 آور کا بریک ملا تھا. سر انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے لے گی کلاسیں, آج اس کو جانا پڑ گیا تھا. اچھا چلیے, یہاں سے چلیے کوئی اب یہ کون ہے فاطمہ. جی سر. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تک لے لیتے ہیں. واو حرف ربط ہو گیا, اور یہ ایک فعلیہ انشائیہ جملہ ہے. اذا مفعول فیہ مقدم, قیلا قالا سے ہے, اور یہ فعل مجہول ہے جب کہا جاتا ہے, جس پہ نائب فاعل جو ہے وہ محذوف ہے, جو کہ ہم ہے ان کو. ویری گڈ. اور ہم کی ضمیر جاری ہے, وہی جنہوں نے انکار کیا ہے یا کفار ہیں ان کو. ہم جار مجرور, متعلق قیلا, ہم کی ضمیر کفار کی طرف جا رہی ہے. ویری گڈ. چلیے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے اللہ کے حکم سے, وہ ہے, وہ حکم کی صورت میں آ رہا ہے. اور یہ بہت آپ نے اچھی کہ یہ کس کا قول ہے, کون کہہ رہے ہیں. اذا قیل لہم, جب کہا جاتا ہے سر, اس میں فائل جو ہے وہ بھی محذوف ہے, حکم دے رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں. نہیں, یا سر جب کہا جاتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ کے, ہاں, اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کو یہ آپ کہیے, تو وہ کیا جواب دیتے ہیں, ہے نا. قیلا کہا جاتا ہے, آپ ہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اپنے سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے. کہ حکم کیا دیتے ہیں, ایک ٹکڑا اور کر لیجئے. سر اب مقولہ ہے, اسجد للرحمانی, تم سجدہ کرو رحمان کو. ساجد اس کا سے ہے مقولہ ہے سر, یہ مقولہ ہے جو کہنے والا ہے اس کا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, لیکن کون کہہ رہے ہیں. آپ کے ذریعے لوگوں کو, کفار کو کہا جا رہا ہے. ویری گڈ. کہنے والے آپ کا مقولہ ہے کہ آپ سے یہ کہلوایا جاتا ہے کہ آپ کہیے, ہے نا. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے, یہ مقولہ ہے کہ اسجدو لہم اسجدو. اسجدو کیا ہے, امر ہے. فعل امر ہے, ساجدہ سے لیا گیا ہے, اور اس میں فعل اور فاعل ہے. فاعل جو ہے جن کو حکم کیا جا رہا ہے, یعنی کہ کفار کو, کہ تم سجدہ کرو. تم سب, ہے نا, جمع کا امر ہے. کس کو سجدہ کرو, للرحمن کو, رحمان کو سجدہ کرو. جار مجرور متعلق ساجدہ. ویری گڈ. یہاں تک امر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو. اس کی پوری گفتگو رحمان کے بارے میں آ گئی کہ یہ مشرکین رحمان سے واقف نہیں تھے, اور اہل کتاب ان کو پیچھے سے بھٹکاتے تھے کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم کرتے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ رحمان کو بھی سجدہ کرو. یہ 2 الگ الگ ہستی سمجھتے تھے. تو جب رحمان کا لفظ آتا تو یہ مشرکین جو تھے وہ رحمان کا نام سنے نہیں تھے, کبھی مانتے بھی نہیں تھے کہ اللہ رحمان ہے, وہ ایک صفت ہے. تو اس رحمان سے ان کو الرجی تھی. تو اب ان کا جواب آئے گا. یہاں سے عائشہ حسینی جلدی لے لو تھوڑا سا. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالو, یہ مقول القول ہے, مشرکین یا کفار کا. روٹ ورڈ ہے قالا, اور فعل اور فاعل
فائل وہی ہے واو الف جمع کی صورت میں کہ جب ان سے کہا گیا حکم دیا گیا تو ان کا مقول القول ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ومر رحمان، یہ ان کا مقولہ ہے. یہ فرمایا بہت عزت دے رہے ہیں ان کو، انہوں نے یہ ہم، بقا بولی ہے. نہیں سر، اردو میں بولنے کی بہت کوشش کر رہی ہوں لیکن نہیں، انہوں نے فرمایا کہا تو بڑی عزت کا مقام ہے نا. انہوں نے یہ بکواس کی، انہوں نے یہ کہا، زیادہ سے زیادہ کہا کہہ سکتے، فرمایا تو پھر وہ بڑی عزت دے دی ان کو، ہے نا. وہ قال انہوں نے کہا، کیا کہا؟ دو باتیں کی. ومر رحمان. جی، ایک بات یہ ہے، وہاں سے مقالہ شروع ہو رہا ہے مشرکین کا کہ ومر رحمان، یہ جملے استفہامیہ ہیں، انشائیہ استفہامیہ. انہوں نے سوال کیا اور کیا ہے الرحمن، تو وہ حرف رفع ہے، اور ما ہم حرف استفہامیہ کہہ سکتے ہیں سر، کیا کے معنی میں. بالکل، اور کچھ نہیں ہے، حرف استفہامی. ماں اسم کا، ماں جو ہے کبھی صلہ موصول بھی ہوتا ہے، کبھی نگیشن میں بھی آتا ہے، سوال بھی آتا ہے. کسی سے اس کا نام پوچھیں گے، ماں اسم کا پوچھیں گے، آپ کا نام کیا ہے. حل اسم کا نہیں پوچھیں گے، آ اسم کا نہیں پوچھیں گے. استفہامیہ میں ماں پوچھیں گے آپ کا کیا نام ہے. چلیے، ماں الرحمن، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ جی، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ اب یہ مقولہ کہاں تک چلے گا؟ آگے انسجد لما تأمرنا، یہاں تک. ویری گڈ، یہاں تک مقولہ ہے. یہ کس کا مقولہ ہے؟ یہ بھی مشرکین کا مقولہ ہے، یہ مشرکین کافر کا مقولہ ہے. یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے، یہ بھی کئی ہوا ہے یہاں پر. کیونکہ ومر رحمانو سر پہلا اچھا یہ پہلا. اچھا اچھا اچھا، یہ اس واسطے بھی میں سمجھا وسجود للرحمن، وہ تو ان کا مقولہ نہیں ہے. یہ نہیں، حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے. تو ان کے دو باتیں انہوں نے کی. یہ رحمان کون ہے جس کو آپ سجدہ کر رہے ہیں، کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا؟ پھر یہ آ سے سے جملے انشائیہ استفہامیہ ہیں، حرف استفہامیہ ہے. نسجدو، اس میں جملے یہ فعلیہ انشائیہ سوالیہ، یہ دوسرا سوال ہے. سجدہ اس کا روٹ ورڈ ہے. نسجدو فعل اور فاعل میں نہ ہے، یعنی کہ وہ ریفر کر رہا ہے مشرکین کو. کیا ہم سجدہ کریں؟ لما تأمرنا، لما جار مجرور متعلق سجدہ یا نسجدو. اور تأمرنا فعل فاعل مفعول بھی. فعل ہے امرا. تأمرنا میں تا جو ہے وہ فاعل ہے، یعنی کہ سیکنڈ پرسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر کیا جا رہا ہے، اور نا جو ہے وہ مفعول بھی ہے جو ریفر ہو رہا ہے مشرکین کو، یعنی کفار کو. کیا سجدہ کریں ہم اس کو، وہ آپ نہیں، آپ حکم دے رہے ہیں ہم کو، اس طرح سے کچھ. جس کا آپ ہم کو حکم دے رہے ہیں. لما تامرون، جس کو سجدہ کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں. نسجدوا لما تامرون، یہ پورا مقولہ ہو گیا. پہلا تو یہ کہ رحمان کو جانتے ہی نہیں تھے. آپ اللہ کو سجدہ کرو بولتے تو شاید کر بھی لیتے تھے، بتوں کو تو کرتے ہی تھے. لیکن یہاں پر کہلوایا یہ گیا کہ اسجدوا للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو. تو انہوں نے دو اعتراضات کیے. وہ مع الرحمن، یہ رحمان کہاں سے آ گئے؟ ایک اللہ ہے وہ ہم کو معلوم ہے، لیکن یہ رحمان کون ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے بڑا بےہودی بات کی. نسجد لما تامرون، آپ جس کو بولے ہم اس کو سجدہ کر لیں گے کیا؟ آپ جس کو بولیں گے ہم سجدہ تھوڑے کر لیں گے. نسجد، کیا ہم سجدہ کر لیں؟ لما ٹو وچ، جس کو تامرون آپ حکم دیں. ایسا تو وہ کرنے والے نہیں ہیں. یہ ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک کامنٹری ہے، وہ کیا ہے؟ وزادہم نفورا. ہم، یہ جملے فعلیہ خبریہ ہے.
و حرف ربط بھی لے سکتے ہیں، عطف بھی لے سکتے ہیں. زادہم فعل فاعل مفعول بھی، اس کا روٹ ورڈ ہے زادہ، یعنی کہ وہ اضافت کیا یا زیادہ دیا. زیادہ کیا کہیں گے سر؟ زیادہ، زیادہ اس کا بیس لیٹر ہے، زیادہ اس کا روٹ ورڈ ہے. فعل اور فاعل ہے سر یہ سمجھ میں نہیں آیا فاعل کون ہے ادھر. ہم تو ہاں مشرکین. بہت اچھا ہے، اچھا ہوا نہیں سمجھ میں آیا، میں سمجھا سکتا ہوں. چلیے نفورہ کیا ہے؟ مفعول بھی نمبر 2 نفورہ، یا پھر ہم اس کو تمیز بھی لے سکتے ہیں. نفورہ بولتے کیسے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نفرہ، نفرت کرنا مطلب رد کرنا، اسے پلٹا دینا، اس کو ڈس لائک کرنا. بڑا اچھا. تمہارے کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، وہ سب کو سمجھنا ہے. کوئی بتا سکتے ہے وہ زیادہ ہم اس کا فاعل کیا ہوگا؟ تب وہ چیز بڑھا دی ان کی نفرت کو، یا ان سر ضد ان کی جو ضد تھی، یا جو ان کی الرحمن سے ناواقفی. بس ناواقفیت، اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرنا، الرحمن کو نہیں پہنچانا. یہ جو ان کے اندر صفت تھی، یہ جو ان کی ہٹ دھرمی تھی، یہ چیز ان کو ہدایت سے ہٹا کے اور ضدی بنا دی، اور اللہ کے احکام سے نفرت کرنے والا بنا دی. اگر وہ اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی بات مان لیتے تو ان کے اندر ایمان آ جاتا اور وہ راہ راست پہ آ سکتے تھے. یہ ضد نہ ہمیں، اس میں کوئی فاعل اللہ کی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، بلکہ دیٹ نیچر جو ان کے اندر چھپا ہوا تھا، جو انکار کر رہے تھے. نسجد لما تأمرون، کیا ہم ہر وہ چیز کو سجدہ کر لیں گے جس کا آپ حکم دیں گے؟ ہمارے پاس 360 بوتی بہت ہیں، یہ 361 استغفر اللہ نعوذ باللہ الرحمن کہاں سے لا دیا؟ یہ کون ہے؟ تو یہ چیز ان کو زیادہ ہم نفورا، ان کی گمراہی کو اور بڑھاوا دی، اور یہ چیز ان کو اور گمراہ بنا دی، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے جب الرحمن سے واقف ہو گئے تو فتح مکہ کے بعد اذا جاء نصر من اللہ فتح قریب ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے بعد یہی مکے والے، یہی مشرکین بڑی تعداد میں سب ایمان لانا شروع کیا، اور پھر وہاں سے تعداد بڑی ایمان لانے والوں کی. چلیے اس نے اچھا نکالا کہ میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ نیچے کا جو حصہ ہے وہ یہ 60 آیت کا 60 ہے، 51 یہاں غلط ہے، اسے ٹھیک کروا دیں گے ہم اس کو. یہ 60 ہے، یہ تو 59 ہی ہے لیکن ریپیٹ ہوئی ہے. سوکے چلیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت کلیئر ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کا سجدہ ڈیو ہے. ابھی کوئی وقت نہیں ہے سجدہ کرنے کا، یہ زوال کا وقت ابھی ہے، تو جب بھی آپ اب ظہر پڑھیں گے تو یہ سجدہ ضرور کرنا ہے. اوکے سر ہم کر سکتے نا؟ ہاں آپ کے پاس تو میں صرف یہاں امریکہ کے ٹیلر کی اس وقت کی بات، آپ تو اب کر لے سکتے ہیں بالکل. آپ کے پاس صبح کیا دن کے 10:30 کچھ ہو رہا ہے نا، رات کے 10:30 ہو رہا ہے. Am I right؟ 12:30 بجے تو 11 بجے، نہیں 11 بج رہے ہیں نا. 11 بجے. چلیے فاطمہ آپ دعا کر لیجئے، وہ کہیں مصروف ہے، کیا ہے اس کا حساب نہیں معلوم. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الحمدللہ یا رب العالمین کہ آپ نے ہمیں توفیق دی آج کی اس کلاس کے لیے. شکر الحمدللہ. یا اللہ ہم سب کے تدبر میں، ہمارے
اضافہ کیجیے، ہم سب کے فہم میں اضافہ کیجیے اور ہمیں استقامت دیجیے کہ ہم اسے سمجھیں، عمل کریں. اور خاص دعا اپنی اولاد کے لیے ہے کہ ہماری اولادوں کو نماز اور قرآن کی رغبت دیجیے. اور سید صاحب کے لیے خاص دعا ہے کہ ان کو صحت عافیت کے ساتھ رکھیں اور اس کوشش کا اجر ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ادا کیجیے. الحمدللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.